بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ ایک نازک سی لڑکی بھیگی بارش میں لرزتی ہوئی اپنی کپ کپاتی سانسوں کے ساتھ ایک بوڑھے فقیر کی جھوپڑی تک جا پہنچتی ہے، اور پھر جو کچھ اس عقل مند فقیر نے اس گھبرائی ہوئی لڑکی سے کہا اور کیا، وہ سن کر آپ حیرانی میں ڈوب جائیں گے۔ یہ جنگل کوئی عام جگہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا ویران اور خوفناک جنگل تھا جہاں رات کے سناٹے میں انسان تو کیا، جانور بھی قدم رکھنے سے ڈرتے تھے۔ اسی سنسان جنگل میں قریب 60 برس کا ایک بوڑھا فقیر رہتا تھا، جسے لوگ دور دور تک بابا رحمت کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی کمزور مگر بلند قامت شخصیت اور تیز آنکھوں کی روشنی میں آج بھی ایک خاص رعب اور طاقت باقی تھی۔ برسوں سے وہ اس ویرانے میں اپنی جھوپڑی بنا کر تنہائی کاٹ رہا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ جب آدھی رات کا وقت تھا، جنگل کی ہوا ڈری ہوئی شور مچا رہی تھی، بادل غصے سے گرج رہے تھے، بجلی آسمان کو چیر رہی تھی، اور بارش نے ہر درخت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بابا رحمت حسب معمول اپنی جھوپڑی میں بیٹھے کبھی سوچوں میں گم اور کبھی دھیمی آواز میں کچھ گنگنا رہے تھے۔ اچانک دروازے پر ایک دستک نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک بار نہیں، بار بار کھٹکھٹانے کی آواز، جیسے کوئی جان بچا کر پناہ لینے آیا ہو۔ بابا رحمت چونک گئے کہ اس ویران جنگل میں آدھی رات کو کون آ سکتا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے جم سی گئی۔ پیارے دوستو، سامنے ایک نہایت ہی حسین، خوبصورت مگر سہمی ہوئی لڑکی کھڑی تھی۔ بارش نے اس کے کپڑوں کو بھگا دیا تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں ایسا خوف تھا جیسے کوئی بڑی مصیبت اس کے پیچھے ہو۔ بابا رحمت نے گہری سانس لے کر نرم لہجے میں کہا، بیٹی تو کون ہے، اور رات کے وقت اس جنگل میں اکیلی کیسے آ گئی؟ باہر تو اندھیرا ہے اور بارش زوروں پر ہے، تو کہاں سے آئی ہے اور کس کے بھروسے پر نکلی ہے؟ لڑکی نے کپ کپاتی آواز میں کہنا شروع کیا، بابا جی، میرا نام نور ہے اور میں گاؤں نور پور کی رہنے والی ہوں۔ وہاں کے کچھ ظالم لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، میری عزت پر ان کی بری نظر ہے، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے کسی طرح اپنی جان بچائی اور سیدھا بھاگ کر آپ کی جھوپڑی تک پہنچ گئی ہوں۔ بابا رحمت کی آنکھوں میں سوچ کی لکیریں ابھر آئی، لیکن انہوں نے مزید کچھ پوچھے بغیر دروازہ ذرا اور کھول دیا اور کہا، بیٹی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اندر آ جاؤ، یہاں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ لڑکی جیسے تیسے ہمت کر کے جھوپڑی میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد بھیگے کپڑے بدن سے لپٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھکان اور خوف نمایاں تھا۔ بابا رحمت نے اسے اوڑھنے کے لیے ایک پرانا کپڑا لا کر دیا اور کہا، بیٹھ جاؤ، گھبرانا چھوڑو، اب پوری بات بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے۔ لڑکی نے تھرتھراتے لہجے میں کہا، بابا جی، میں نور پور کے مشہور فرید موچی کی بیٹی ہوں۔ کچھ دن پہلے میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد گاؤں کے چند مردوں کا رویہ بدل گیا۔
پہلے وہ عجیب نظریں ڈالتے تھے، پھر اشارہ کرنے لگے، اور اب تو وہ کھل کر مجھے دھمکانے لگے کہ اگر ہمارے ساتھ نہ چلی تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ میری کمزوری کو ایک آسان شکار سمجھنے لگے۔ میں جان بچانے کے لیے سیدھا جنگل کا رخ کیا اور یہاں پہنچ گئی ہوں۔ بابا رحمت خاموشی سے اس کی ہر بات سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر کوئی حیرانی تو نہیں تھی، مگر نگاہوں میں سوال ضرور چھپے ہوئے تھے۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں جھانکنے لگے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ کیا واقعی یہ بچی کسی بڑی مصیبت سے بھاگ کر آئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے۔ وہ لڑکی کبھی ہلکی سی مسکان دیتی اور کبھی اپنے بھیگے بالوں کو سنبھالتی۔ وہ حسن و جمال کا ملکہ لڑکی ایک بوڑھے فقیر کے ساتھ پرانی جھوپڑی میں بیٹھی تھی، اور کونے میں جلتا دیا سب منظر کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ بابا رحمت برسوں سے اکیلے اس ویران جنگل میں جی رہے تھے، اور آج پہلی بار ان کی خاموش رات میں ایک اجنبی لڑکی کی موجودگی نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ ان کے دل میں ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک انوکھی بے چینی بھی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دل کو سمجھا رہے تھے، مگر ان کے اندر سوالوں کا طوفان ضرور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اچانک وہ لڑکی نرم آواز میں بولی، بابا جی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، باہر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیا میں یہ رات آپ کی جھوپڑی میں گزار سکتی ہوں؟ صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی، کیا آپ مجھے جھوپڑی میں پناہ دے دیں گے؟ بابا رحمت کے دل میں جیسے ایک جذبہ جاگ اٹھا، ان کی آنکھوں میں روشنی بڑھ گئی اور چہرے پر ہلکی سی مسکان ابھری۔ وہ بولے، بیٹی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ رات چاہے کتنی ہی طوفانی کیوں نہ ہو، یہ جھوپڑی تیرے لیے پناہ گاہ ہے، تو سکون سے یہاں رہ سکتی ہے۔ باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لڑکی آہستہ آہستہ اٹھی، کونے میں جا کر لیٹ گئی اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، بابا رحمت، میرے پلکیں بوجھل ہو رہی ہے، مجھے اب نیند آنے لگی ہے۔ جیسے ہی وہ لیٹی بوڑھے فقیر کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ برسوں سے خاموش اس کا دل جیسے پہلی بار جاگ اٹھا، دھڑکنیں بے قابو ہو گئی اور نظریں نور پر ٹک گئی جو سکون کے ساتھ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس رات وہ بوڑھا فقیر کوئی فقیر نہ رہا، بلکہ ایک انسان بن گیا۔ اس کی تنہائی نور کی موجودگی سے جیسے چیخ رہی تھی، مگر صبر کا سہارا ابھی بھی تھامے ہوئے تھا۔ ہر لمحہ اس کے لیے صدیوں جتنا لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ یہ رات کیسے گزارے گی، کس طرح اس سناٹے سے جان چھوٹے گی۔ بابا رحمت جھوپڑی کے دوسرے کونے میں جا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی اور نیند کو بلانے کی کوشش کی، مگر نیند جیسے اس سے روٹھ چکی تھی۔ کروٹیں بدل کر دل کو سمجھاتا رہا، لیکن دھڑکنیں اور زیادہ تیز ہو گئی۔ برسوں کے دبے جذبات اب بے قابو ہونے لگے تھے۔ اچانک اس سناٹے کو نور کی سسکیوں نے توڑ دیا۔ بابا رحمت گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ نور دھیرے دھیرے رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور چہرہ کسی درد سے بھرا ہوا تھا۔ فقیر اس کے پاس جا بیٹھا اور نرم لہجے میں بولا، بیٹی نور، کیا بات ہے؟ تم کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ نور نے سسکیوں کے بیچ کہا، بابا رحمت، میرے ساتھ جو کچھ بیت چکا ہے وہ زبان پر لانا بھی آسان نہیں۔ یہ سن کر بابا رحمت حیران رہ گئے۔ اس نے
حیران ہو کر کہا، آخر وہ کون سا راز ہے جو کسی کو بتایا نہیں جا سکتا؟ اگر جی چاہے تو مجھے کہہ دو، شاید کچھ سمجھ سکوں۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بابا جی، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ میں کوئی سادھارن ناری نہیں، بلکہ ایک بدنام اور گہری ہوئی ہستی ہوں۔ فقیر کے دل پر جیسے بجلی سی گری۔ اس نے حیران ہو کر سنا جب نور نے کہا، میں عام لڑکی نہیں ہوں، ایک بھٹکتی ہوئی آتما ہوں، روح ہوں۔ یہ سن کر بابا رحمت کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے، ہونٹ سوکھ گئے۔ کانپتے لہجے میں بولا، کیا واقعی تو آتما ہے؟ یہ ماننا میرے لیے کٹھن ہے، مشکل ہے۔ نور نے دھیرے سے کہا، بابا جی، مجھے معلوم تھا آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس لیے میں اپنی پچھلی زندگی کی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ پھر وہ بولنے لگی، یہ کچھ پرانی بات ہے۔ ہمارے گاؤں وشنو پور کے تالاب کے کنارے برگد کا ایک پرانا درخت ہے۔ ہم لڑکیاں وہاں گھڑے بھرتی تھی اور نہانے بھی جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب سب لوٹ گئی تو میں نے اس درخت پر ایک عجیب و غریب خوبصورت نوجوان دیکھا۔ وہ مجھے پانا چاہتا تھا، یعنی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ اس پیڑ پر سایہ رہتا ہے۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہی وہ سایہ ہے۔ اس کے بعد اس کا ذکر بھی میرے لیے ناپسندیدہ تھا، مگر وہ باز نہ آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں کسی حال میں راضی نہیں ہوں تو اس نے جادو کر دیا۔ اس جادو کے اثر سے میں اس کے قبضے میں آ گئی۔ اس نے میری مرضی کے خلاف مجھ سے شادی کر لیا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں دل سے اس کے حوالے ہو جاؤں۔ وہ زبردستی کچھ نہ کر سکتا تھا، مگر چاہتا تھا کہ میں خود اس کے قریب آ جاؤں۔ میں نے وواہ کی رات بھی اسے دور رکھا۔ اس کے بعد اس کا طریقہ، اس کا عادت رویہ بدل گیا۔ وہ مجھے پیٹنے لگا۔ جب میرا جسم ادمرا سا ہو گیا تو اس نے کہا، تو مر جائے گی، مگر تیری آتما کو سکون تبھی ملے گا جب تو کسی بوڑھے فقیر، بوڑھے پرش کے ساتھ ہم بستری کرے گی۔ یہ سن کر بابا رحمت دہل گیا۔ اس کے دل میں بھے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ خیال آیا کہ شاید نور اسی شرط کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس آ گئی ہو، اور یہ اندیشہ سچ نکلا۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بابا جی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ نے آج میرا ساتھ نہ دیا تو میری آتما ہمیشہ اس جنگل میں بھٹکتی رہے گی۔ فقیر کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، پسینہ بہنے لگا۔ جسے وہ بے سہارا اور نازک سمجھ رہا تھا، وہ اب خود کو بھٹکی ہوئی آتما کہہ رہی تھی۔ وہ سہما ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر نور کی دلکشی اب بھی کسی افسانے سے کم نہیں تھا۔ نور نے آہستہ سے کہا، بابا رحمت، صرف ایک رات کی تو بات ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دے دیں گے تو میری روح آزاد ہو جائے گی اور آپ کی یہ رات بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ فقیر کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، بدن پسینے میں بھیگ گیا، لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے نور اس کے قریب آ کر اس کی سانسوں میں گھلنے لگی۔ اچانک جھوپڑی کے باہر ایک خوفناک آواز گونجی۔ بابا رحمت گھبرا کر باہر بھاگا تو دیکھا کہ ایک اونچے درخت پر ایک ڈراونا جن بیٹھا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی، جن انسان کی شکل میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ فقیر نے پلٹ کر نور کو دیکھا اور پوچھا، اے نور، تو آخر ہے کون؟ مگر نور نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا چہرہ بالکل سناٹے میں ڈوب چکا تھا، جیسے کسی اور دنیا میں کھو گئی ہو۔ اب وہ جن قریب آ گیا۔ اس کی آنکھیں دیکھتے انگاروں کی طرح تھی۔ بابا رحمت نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، تو کون ہے؟ جن گرج کر بولا، میں وہی ہوں جس نے نور کو تیرے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر بابا رحمت سب کچھ سمجھ گئے کہ یہ سب ایک جال تھا۔ وہ جن نور کو اپنی قید میں رکھ کر اس کے ذریعے بابا رحمت کو بہکا رہا تھا۔ فقیر نے غصے سے کہا، تیرا یہ کالا جادو مجھ پر اثر نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتا تھا تو
ایک حسین خوبصورت لڑکی بھیج کر مجھے گمراہ کر دو گے؟ جن ہنس کر بولا، بھٹک تو پہلے ہی گیا تھا۔ اگر یہ نور اپنے آپ کو آتما نہ کہتی تو کب کا اپنے جذبات میں بہہ چکا ہوتا۔ فقیر نے ندامت سے نور کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تیر رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس سے کتنا بڑا گناہ کرنے والی تھی۔ جن نے دہاڑ کر کہا، اب تو میرے جال میں آ ہی گیا ہے۔ بوڑھے فقیر نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں سوچا، میں آخر اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے پا سکتا ہوں؟ پھر اس نے آنکھیں کھولی اور نور کی طرف دیکھ کر بولا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ اور سوچ تو یہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ میں نے عمر بھر کسی عورت کے ساتھ کوئی غلطی نہیں کی، پھر تو کیوں چاہتی تھی کہ میری برسوں کی محنت برباد ہو جائے؟ میں نے نفس کی برائیوں سے لڑ کر جو سنبھال رکھی ہے، ذرا اپنے اندر جھانک اور سمجھ تو آخر کیوں یہ سب کچھ کرنے لگی تھی؟ فقیر یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں جن دہاڑ اٹھا اور بولا، اے بوڑھے فقیر، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، جو مقدر تھا وہ اب ہو کر رہے گا۔ اسی لمحے نور نے لرزتے ہوئے فقیر کی طرف دیکھا اور کہا، بابا رحمت، مجھے معلوم نہیں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، میرا تو بس اتنا ماننا ہے کہ کسی طرح میری بے قرار روح کو سکون مل جائے۔ بوڑھے فقیر نے نرم لہجے میں جواب دیا، اے نور، سکون کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے تجھے خود کو پہچاننا ہوگا۔ اپنی بھٹکی ہوئی روح کی جنگ تجھے خود ہی لڑنی پڑے گی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے دھیرے سے کہا، یہ جد و جہد روح کی ہے، اس میں کوئی اور تیرا سہارا نہیں بن سکتا، یہ لڑائی تجھے اکیلے ہی لڑنی ہے۔ فقیر کی یہ بات سن کر نور جیسے جاگ اٹھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور سرگوشی کی، بابا رحمت، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب یہ جنگ مجھے خود ہی لڑنی پڑے گی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولتے ہی اس خوفناک جن کی طرف دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا، ہاں میں تیار ہوں۔ نور آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر اب ڈر نہیں تھا بلکہ حوصلے اور جرت کی روشنی چمک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس ہولناک جن کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ جن نے روکا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی نور کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا، آسمان پر ایک زبردست طوفان برپا ہو گیا۔ ہوا کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ سارا جنگل لرزنے لگا۔ جن آسمان میں چیختا ہوا اڑنے لگا۔ وہ جان بچانے کی کوشش کرتا رہا مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ نور کے وجود میں وہ طاقت جاگ اٹھی تھی جو بھٹکی ہوئی روح کو رہائی دلانے والی تھی۔ اب نور کسی کی محتاج نہ رہی تھی۔ وہ اپنی طاقت سے اس جن کا خاتمہ کرنے نکلی تھی۔ جن تڑپ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن نور کی آنکھوں میں اب صرف بدلے کی آگ اور سکون کا عزم دکھائی دیتا تھا۔ نور نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس جن کو جکڑ لیا اور ایک آخری جھٹکے سے اس کی روح کو چیر ڈالا۔ اسی پل وہ جن فضا میں ہوا میں بھڑک کر راکھ ہو گیا۔ جب طوفان تھما اور جھوپڑی کے اندر کی مدھم روشنی واپس آئی تو نور نے آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھا فقیر اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا بلکہ سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ نور نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور کہا، بابا جی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہونے والی تھی، آپ نے مجھے اس جن کے دھوکے سے بچا لیا، میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ فقیر نے سادگی سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو میرا فرض تھا، بھٹکے کو راستہ دکھانا ہی اصل خدمت ہے، اب تو آزاد ہے، جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ نور جھوپڑی سے باہر نکلی۔ اب اس کی چال میں گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ آزادی کی ٹھنڈی ہوا تھی۔ وہ جنگل کے اس راستے پر چل پڑی جہاں سے کوئی بھٹکی ہوئی روح کبھی واپس نہیں آتی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل لڑائی دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے خوف اور کمزوریوں سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے دل پر قابو رکھنا سیکھ لیں تو کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جن،
کوئی بھی جال ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، برائی چاہے کتنی ہی حسین خوبصورت روپ میں کیوں نہ آ جائے، اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہی ہوتا ہے، لیکن اگر دل مضبوط ہو تو سب سے اندھیرا راستہ بھی روشنی میں بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب